اچھا، ایک میں آپ کو آج نواز شریف صاحب نے ایک جلسے میں تقریر کرتے ہوئے اس کیس پہ کمنٹ کیا، ذرا سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ بھائی ہم پر تو بڑے بڑے ظلم ہوئے، جیلوں میں بھیج دیا گیا، وزارت عظمیٰ سے ہٹا دیا گیا، والد کے جنازے کو میں کندھا نہیں دے سکا، سارا غم دکھ میں سہ گیا، لیکن سہنے کے باوجود میں نے کوئی قومی راز فاش نہیں کیا، پاکستان پہ زخم نہیں لگنے دیا میں نے۔ اور یہ شخص جیسے اس کو اقتدار جاتا ہوا نظر آیا، اس نے پاکستان پہ حملہ کیا، اور پاکستان پہ حملہ کیا، نتیجہ آج دیکھ رہے ہیں جو عدالت میں آیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت افسوسناک کردار رہا ہے ان کا، اور ایسی گھناؤنی سازش کی کہ قومی سلامتی کو بھی داؤ پہ لگا دیا۔ کیا 27 مارچ 2022 کو عمران خان صاحب کو اسلام آباد کی پریڈ گراؤنڈ میں کوٹ کی جیب سے وہ سائفر نکال کے لہرانا چاہیے تھا؟ حامد میر صاحب، آپ کے جواب دینے سے پہلے میں ذرا پاشا صاحب کی بات کا 1 منٹ جواب دے دوں۔ دیکھیں، یہ کہنا کہ جناب سینے میں راز رکھنا چاہیے تھا، سینے میں راز کس چیز کا رکھیں؟ ایک پرائم منسٹر ہو، اس ملک پہ حملہ ہو، اس کی ملک کی سلامتی اور خود مختاری پہ اٹیک ہو، وہ کہے جی میں چھپ کر کے بیٹھ جاؤں؟ وہ میں کہتا ہوں وہ تو ہیرو ہے جس نے اس ملک کی سلامتی اور خود مختاری کا دفاع کیا۔ اس نے کھل کے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ یا انٹرنیشنل سب سے بڑی طاقتور ملک کو کہا کہ نہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو، غلط کہہ رہے ہو، تم ہمارے ملک کی معاملات میں انٹرفیئر کر رہے ہو، اور پھر اسی ملک میں لابنگ کے لیے ایک فرد کو ہائر کر لیا۔ سر میری بات سن لیں نا، ہم کوئی ملک سے دشمنی نہیں کر رہے، ہم ملک کے لوگوں سے دشمنی نہیں کر رہے، ہم ملک کے لیڈرشپ کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں۔ بڑا مؤدبانہ سوال ہے، ہمارے ملک کے معاملات میں مداخلت نہ کرو۔ امبیسڈر نے وہ سائفر لکھا، ہاں تو اس نے اسٹیٹمنٹ کیا دی، ذرا آپ دیکھ لیں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ جناب میں نے اس میں کوئی سازش کا ذکر ہی نہیں کیا۔ تو اچھا، اب آپ بڑی بھائی، انٹرونشن اور سازش، مداخلت اور سازش یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ وہ یہ کہہ رہا ہے، انٹرسیپٹ کی رپورٹ اب آ چکی ہے، آپ کے پاس بھی بہت ساری انفارمیشن ہے، ایک کہہ رہا ہے کہ پرائم منسٹر کو ہٹا دو ورنہ نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ انٹرونشن ثابت تھی، مداخلت ثابت تھی، آئی ایس پی آر نے آ کر خود رپورٹ کی، ڈیمارش کس چیز کا دیا، نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے یہ بات ثابت کی۔ اب آگے آتے ہیں سازش۔ سپریم کورٹ نے کیا کہا؟ سازش کے جو کردار ہیں اس کے لیے آپ کو کمیشن بنانا ہے۔ کمیشن بنایا عمران خان نے، جنرل ریٹائرڈ طارق کی سربراہی میں، وہ معذرت کر گئے۔ پھر شہباز شریف نے فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کر کہا تھا کہ دھمکی آمیز گفتگو تھی، ہم ہائی پاورڈ کمیشن یا کمیٹی بنائیں گے۔ کدھر بھاگ گئے؟ دیکھیں، سازشی کردار تو ہمارے ارد گرد جہاں اس ملک کے تھے ان کو پوائنٹ آؤٹ کرنا، آج کریں کل کریں بات کی بات ہے۔ کیا مداخلت ہمارے معاملات میں ہوئی کہ نہیں ہوئی کہ ایک فارن کنٹری ہمارے ملک میں کہے کہ اپنے پرائم منسٹر کو ہٹا دو؟ اس سے بڑی بدماشی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور اس کو ایگزیکیوٹ کر دیا گیا۔ اور سٹنگ پرائم منسٹر جو ہے وہ یہ بھی نہ کہے کہ میرے ملک کی سلامتی ایٹ سٹیک ہے، اور اگر اس نے کہا ہے تو شکر کرے کہ اس نے اپنی ملک کی سلامتی کا دفاع کیا ہے، اور ہم غلامی کی بدترین مثال قائم کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس نے کیوں کیا؟ پرائم منسٹر کی ڈیوٹی کیا ہے؟ یہ پرائم منسٹر کی ذمہ داری ہے، اس کے فرائض میں شامل ہے۔ اگر وہ نہ کر رہے جو، وہ غلط ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جن لوگوں کا مال و متاع باہر پڑا ہوا ہے، جن لوگوں کے سارے پیسے باہر ہیں، جو لوگ ان کے ساتھ مل کے یہاں لوکل اسٹیبلشمنٹ ہو یا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہو، ان کے کندھوں پہ سوار ہو کر آج جو رازوں کی بات کر رہے ہیں، ان کی کیا کریڈیبلٹی ہے؟ بات یہ ہے کہ اس شخص میں یہ کوالٹی ہے، اس نے ایبسلیوٹلی ناٹ اس وقت بھی کہا تھا، اور اس نے ملک کی سلامتی کا دفاع بھی کیا، جس کی آج اس کو سزا مل رہی ہے۔ لیکن یہ جو کہہ رہے ہیں سزا، آج پوری پاکستان 80 to 90% وہ عمران خان کے وین کے ساتھ کھڑے ہیں، اور وہ لوگوں کے دلوں کا حکمران ہے۔ یہ کیا باتیں کرتے ہیں؟ اچھا زیدی صاحب، آپ مسکرا رہے ہیں، میرے سوال آپ سے یہ کرنا ہے کہ آپ بھی فورن آفس سے وابستہ رہے ہیں کچھ عرصہ، 1.5-2 سال تک آپ، تو کیا پریکٹس ہوتی ہے جو سائفر ہوتا ہے، اس کو پرائم منسٹر جو ہے وہ بوقت ضرورت اس کو تشت اسبام کر سکتا؟ نہیں، اس میں تو میرے خیال ہے، دیکھیں، لیکن آپ جو اس وقت کرنا چاہ رہے ہیں نا، آپ ایک ٹیکنیکل پوائنٹ کو ایک جو احساسات اور جذبات کا ایک ایٹم بم ہے اس کے سامنے آپ رکھ رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کاں کالا ہے، احساسات، جی کوا کالا ہے، اور احساسات کالا ہوتا ہے، مجھے کہنا چاہیے کوا سفید ہے۔ نہیں، آپ کہہ رہے ہیں کوا کالا ہے، یہی کہہ رہے ہیں نا آپ کہ بھئی اس طرح سے سائفر کے ساتھ برتاؤ نہیں کیا جاتا، کیونکہ یہ ایک حساس اداروں کا اور ایک حساس دریچہ، یا آپ اس کو رپورٹ یا ڈاکیومنٹ جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے۔ لیکن جس چیز کو آپ سامنے پیش کر رہے ہیں وہ ایک
احساسات اور جذبات اور جنون کا ایٹم بم ہے. اب آپ اس کو, اور وہ ایٹم بم کہہ رہا ہے, جنون کے نمائندے ہیں تو وہ جنون, اور وہ ایٹم بم کہہ رہا ہے کہ کانچ چٹا ہے. تو اس میں یہ کالے کوے کا, سائنس کا, ریالٹی کا, حق کا, آئین کا, قانون کا, ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. سر نے جو فرمایا, اور اگین یہ اس سے آپ فرینکلی اسپیکنگ فوج بطور ادارہ, پی ایم ایل نون, ساری جماعتیں, پوری دنیا, پوری کائنات اس سے مقابلہ ایکچولی نہیں کر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سر نے جو فرمایا ہے وہ کہاں چٹا ہے؟ نہیں, آف کورس کہاں چٹا ہے, کیونکہ یہ بیانیہ ہے کیا؟ بیانیہ جو ہے وہ دو چیزوں پر مشتمل ہے. ایک یہ کہ میرا لیڈر مہان ہے, پروتر ہے, وہ کوئی غلط چیز کر ہی نہیں سکتا, وہ جو کچھ کرتا ہے نیشنل انٹرسٹ میں کرتا ہے. آپ کیا یہ بات کرتے ہیں سیکرٹ ایکٹ وغیرہ کی؟ یہ بھائی اس نے جو کیا ہے وہ تو پوری قوم کے لیے کیا ہے, غریب کے لیے کیا ہے, وہ بچا رہے, آزادی سے آپ کو آزادی دے رہا ہے, غلامی سے بچا رہا ہے. تو ایک اس کا عنصر یہ ہے. اور دوسرا عنصر پھر سے آپ نے دیکھا کہ پہلی دفعہ جب بولنا شروع کیا تو نواز شریف کرپٹ ہے, نواز شریف کرپٹ ہے, نواز شریف کرپٹ ہے. دوسرے سوال میں سائفر کی بات ہو رہی ہے, اس میں بھی پہلے پروتر لیڈر ہے, اس کے بعد باقی پھر کرپٹ ہیں, کرپٹ ہیں. اس کا مطلب ہے ہی از اوریجنل پی ٹی آئی. He is not just original PTI, but he's unbeatable. Unbeatable. چلے شکر ہے, ایک بات تو مان گئے, ایک بات تو مانی ہے. عوام جو ہے وہ 80 to 90% میرا خیال ہے بہت بڑا اوور ایسٹیمیٹ ہے. لیکن اگر کوئی سمجھتا ہے کہ پاکستانی عوام جو ہے وہ اس بیانیے کو ریزسٹ کر سکتی ہے تو میرا خیال ہے سڑکوں پہ جائیں, لوگوں سے بات. ان کے بارے میں کچھ لوگ لفظ استعمال کرتے ہیں, ان کے مخالفین کہتے ہیں فرقہ عمرانیہ ہے. دیکھیں میں اس طرح کے فرقے, حق سچ کے ساتھ کھڑے ہیں, اس کو جو نام دینا چاہیں وہ ہم لینے کو تیار ہیں. اس کو جو تکنیکی زبان میں اس کو, اور یہ گلوبل بیماری ہے, اس کو پاپولزم کہا جاتا ہے. یہ پاپولزم بیماری ہے, 100% بیماری ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بیماری میں جو ایکچولی جو لوگ چاہتے ہیں اور جو ایکچولی ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے اس میں تو بہت وزن. اچھا, ایک طرف یعنی کہ پاکستانیوں کو آزاد ہونا چاہیے, پاکستان کو خود مختار ہونا چاہیے, تو اس سے کون اختلاف کون کرے گا؟ کوئی نہیں کر سکتا. لیکن 100 لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ ساری چیزیں حق ہیں, لیکن اس میں سے 40 لوگ کھڑے ہو کے کہیں گے کہ یہ جو باقی سارے ہیں, اچھا 60 کے 60 یہ جھوٹے ہیں. اچھا, میرا مسئلہ کچھ اور ہے, چیٹ کر رہے ہیں. ہاں میں ایک بات کا صرف جواب دے دوں, یہ صرف آج نہیں کہا. ڈرون اٹیکس کے خلاف کس نے تحریک چلائی؟ ڈرون اٹیکس عمران خان کے زمانے میں ایک نہیں ہوا. وہ کیا تھی؟ وہ اس کی کریڈیبلٹی تھی, وہ اس کی جرت تھی, اور اس کا سٹینڈ تھا اگینسٹ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ. اور آج اس کو سلام ہونا چاہیے. ہیرو کو ہم نے مجرم بنا دیا, یہ ہمارا ملک ہے. شرم صاحب سلام کرو. سر میں تو کر چکا ہوں, میں کہہ رہا ہوں انبیٹیبل ہے. 100 سلام. اچھا پایا صاحب یہ بتائیں, پایا صاحب اب ذرا آپ لیگل ایکسپرٹ ہیں, ہم نے آپ کو اس لیے بلایا کہ آپ ایک کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ, جو آپ کے کیا خیال ہے کہ جو آج عمران خان صاحب کو جو آج سزا سنائی گئی ہے سائفر کیس میں 10 سال قید, یہ برقرار رہے گی یا نہیں رہے گی؟ سر اس کی دو باتیں ہیں میر صاحب, ایک قانونی پہلو ہے, ایک اخلاقی پہلو ہے. میرے بھائی اخلاقی پہلو پہ زیادہ زور دے رہے ہیں, عوامی پذیرائی کے حوالے سے زیادہ زور دے رہے ہیں, لیکن جو قانونی پہلو ہے وہ دیکھنا پڑتا ہے. دیکھیں, ایک توشہ خانہ میں ان کو سزا ہوئی 3 سال, اور اس کو قانونی اصطلاح میں ہم شارٹ سنٹینس کہتے ہیں, اور وہ شارٹ سنٹینس کی بیل بھی جلدی ہو جاتی ہے. لیکن 10 سال جو سزا ہے وہ شارٹ سنٹینس کی تعریف میں نہیں آتی. اب اس کی جو پروس اینڈ کامز ہیں, جو اس کی ایویڈنشری ویلیو ہے, وہ تو تب سامنے آئے گی جب یہ کیس اپیل فکس ہوگی فار ریگولر ہیئرنگ. اب اس کے لیے یہ نہیں ہوگا کہ یہ چونکہ عمران خان صاحب کا کیس ہے, لیں جی اس کو پہلے فکس سر. یہ ریگولر ہیئرنگ ہائی کورٹ میں ہوگی یا سپریم میں؟ ہائی کورٹ میں وہ اپنی ٹرن پہ آئے گا. سال لگتا ہے, 2 سال نہیں, لگتا ہے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں ٹرن پہ آئے گا؟ ہم نے دیکھا ہے ہائی کورٹ میں, سپریم کورٹ میں بہت سے کیس جو ہیں وہ پہلے لگ جاتے ہیں. نہیں, زیادہ تر یہ جو اپیلز ہوتی ہیں نا, کرمنل اپیلز کی میں روٹین کی بات کر رہا ہوں. یہ کرمنل اپیل کے زمرے میں آتا ہے. جی, کرمنل اپیلز کی بات کر رہا ہوں کہ یہ کیسز جو ہیں وہ کیسز اپنی ٹرن پہ لگتے ہیں, بائی پاس کر کے لگانا ہو. آپ کے اندازے میں یہ ٹرن کب آئے گی؟ یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی ورکنگ ہے اس حساب سے میرا خیال ہے کہ یہ 1.5 سال کم از کم لگے. 1.5 سال؟ جی, یہ ریگولر اپیل کی فکسیشن کی بات کر رہا ہوں. جو اپلیکیشن ہے فار سسپینشن آف سینٹینس وہ پہلے بھی ہو سکتی ہے. اب آپ نے تو شعیب شہین صاحب کو مجبور کر دیا نا کہ کچھ کہیں. وہ نہیں سر, نہیں,
جو سال ڈیڑھ سال تک یہ اپیل جو ہے یہ نہیں لگے. جو روٹین ابھی دیکھیں جو ہے 3 نا، سال اس کے سزا اندر تھی. دو میں ایک چیزیں بات ہوتی پوری ہیں. کر لوں. 3 سال سزا تھی توشہ خانہ والے میں, سسپینڈ ہو گئی سنٹینس, لیکن 4-5 مہینے ہو گئے ابھی تک اپیل لگی نہیں ہے ریگولر. دیکھیں ایک ہے اپیل کا فیصلہ, یہ ضرورت ہے. ایک ہے اس سزا کو سسپینڈ کرنا, ضمانت پہ آ جانا, اور اس کو ٹائم بینگ کے لیے سسپینڈ کر دینا. یہ دونوں چیزیں, جو سزا سسپینشن ہوتی ہے وہ ضمانت ہوتی ہے, وہ ارجنٹ بیسس پہ آپ کے لگتی خیال میں جو ہے. کل آپ میکسیمم بھی ہوگا, جمع کرائیں گے دوسرے دن لگ جائے گی, تیسرے دن لگ جائے گی, اور اس کے بعد نوٹس اگر کرتے ہیں تو ہفتے 10 دن یا میکسیمم 15 دن میں اس کا ڈیسیژن آ جانا ہے. میکسیمم 15 دن, یہ کہہ رہے ہیں 1.5 سال.